کہتے ہیں کہ بغداد شہر کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت کڑیل جوان ایک لوہار کے کارخانے میں کام کیا کرتا تھا۔ یہ نوجوان اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو کوئی مرد و زن دیکھتا تو وہ اس کو دیکھتا ہی چلا جاتا، لیکن اس کارخانے میں کام کرنے والے نوجوان کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ جب بھی یہ کوئی اوزار لوہے کے بناتا یا دوسری چیزیں جو لوہے کی بھٹی میں بنائی جاتی تھیں تو گرم آگ کے اندر تپتی ہوئی چیزوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے شاید یہ کوئی دیوانہ ہے یا پھر اس کے اوپر کوئی جادو ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوہے میں نکلی ہوئی گرم چیزوں کو بھی پکڑ لیتا ہے، لیکن اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ اب اس کے کارخانے میں کام کرنے والے بہت سے لوگ اس بات کے بارے میں بے تاب تھے کہ آخر اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے۔ ایک دن ایک شخص نے اس سے پوچھ ہی لیا۔ پہلے تو اس شخص نے یہ بتایا کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کارخانے میں موجود گرم چیزوں کو بھی پکڑ لیتا ہے، لیکن اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ شخص جب مکمل طور پر ضد پر آ گیا تو اس کڑیل خوبصورت نوجوان نے اپنا سارا واقعہ اس کو بتا دیا۔ اس نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ جب میرے گھر کے باہر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی آئی۔ اس نے میرے گھر کے دروازے کی دستک دی اور اس کے بعد جب دروازہ کھولا تو لڑکی مکمل طور پر پریشان تھی اور پسینے میں شرابور تھی۔ میں نے اس لڑکی سے حال و احوال پوچھا تو اس لڑکی نے مجھ سے پانی کا گلاس طلب کیا۔ میں نے اس خوبصورت نوجوان لڑکی کو پانی کا گلاس پلایا اور اس کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا۔ جب یہ لڑکی میرے گھر کے اندر آ کر بیٹھ گئی تو میں نے اس لڑکی سے اس کا حال و احوال پوچھا اور اس سے پوچھا کہ اس کے چہرے پر ایسی پریشانی کیوں ہے۔ اب جبکہ اس لڑکے نے اس خوبصورت نوجوان لڑکی سے اس کا حال و احوال معلوم کیا تو لڑکی نے بتایا کہ اس کے ماں باپ جو کہ مکمل طور پر عمرہ کی ادائیگی کرنے کے لیے گئے تھے، وہیں پر کسی وجہ سے ان کی موت ہو گئی اور وہ واپس بھی نہ آ سکے اور وہیں پر ان کو دفنا دیا گیا تھا۔ یہ لڑکی نے یہ سارا واقعہ جب اس لڑکے کو بتایا تو اس لڑکے کے دل کے اندر لڑکی کے لیے رحم آ گیا اور لڑکی کو کہنے لگا میں تمہیں کھانا بھی دیتا ہوں، یہ کھانا کھا کر ہی میرے گھر سے تم چلی جانا۔ اس لڑکی نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی مجھے کسی کام سے جانا ہے، لیکن نوجوان لڑکے نے یہ کہا کہ تم شام کے وقت میں واپس آ جانا، میں ابھی اپنے کارخانے سے آ جاؤں گا، پھر یہیں پر کھانا کھا کر تم چلی جانا۔ اس لڑکی نے اس نوجوان کا یہ پیغام سنا تو اس کے چہرے پر ایک مسرت اور خوشی دکھائی دی اور کہنے لگی کہ تم نے جس طرح سے مجھے پانی پلا کر اور میرا حال احوال پوچھا ہے، میں شام کو کھانا کھانے بھی آؤں گی، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ اب یہ لڑکی شام کے وقت واپس اس کے گھر کے اندر آئی تو یہ نوجوان کہتا ہے کہ اس کو کھانا کھلانے کے بعد میں اس کو کمرے کے اندر لے گیا اور میں نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ یہ دروازہ بند کرنے کے بعد جب میں نے لڑکی کی جانب دیکھا تو یہ لڑکی زور زور سے چلانے لگی اور مجھے خداوند کریم کا واسطہ دینے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے آج تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی اور تمہیں خداوند کریم کا واسطہ ہے میرے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا۔ یہ خوبصورت جوان لڑکا کہنے لگا کہ میرے ذہن کے اوپر بے مروتی، بے حسی اور اس لڑکی کے جسم کی طلب کا ایسا بھوت سوار تھا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور میں آج اس لڑکی کے ساتھ سب کچھ کر گزرنے والا تھا۔ یہ لڑکی رونے لگی اور اس کے بعد مجھے مزید واسطہ دینے لگی اور کہنے لگی تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرو، میرے لیے اس زندگی کے اندر سب سے زیادہ کوئی خاص چیز ہے تو وہ میری عزت ہے، اگر تم نے مجھے ایسا کر کے چھوڑ دیا تو میں چلتی پھرتی مردوں کے اندر ہی شمار ہو جاؤں گی اور میرا زندگی میں جینے کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ یہ لڑکا دیکھ کر اس کو پریشان ہو گیا اور اس کے دل کے اندر رحم آ گیا۔ اس لڑکی نے اس کو دعا دی اور کہنے لگی کہ آج کے بعد میں خداوند کریم سے تمہارے لیے دعا کروں گی۔ یہ لڑکا بھی توبہ کر اٹھا اور اس نے لڑکی کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اس کے معافی مانگی۔ کہنے لگا کہ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کرنے کی کوشش کی، خداوند کریم کے لیے مجھے معاف کر دو، اور اس لڑکی کے قدموں میں گر گیا اور اس کے بعد یہ لڑکی نے بھی اس کو معاف کر دیا اور کہنے لگی میں خداوند کریم سے تمہارے لیے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے تمام تر دنیا کی اور آخرت کی تمام تپش کو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جہنم کی آگ کو تمہارے اوپر حرام کر دے۔ یہ لڑکا کہنے لگا وہ دن اور آج کا دن میں نے خداوند کریم سے جب معافی مانگی تو اور اس لڑکی کی دعا قبول ہو گئی تو یقین کریں خداوند کریم نے اس دنیا کی تپش کو بھی میرے سے دور کر لیا۔ اس دن کے بعد آج سے میں جب بھی کسی گرم چیز کو بھی پکڑتا ہوں یا آگ کے اندر بھی ہاتھ ڈال دیتا ہوں تو وہ آگ میرے جسم کو مکمل طور پر مسمار نہیں کرتی۔ ناظرین کرام، وہ دوسرا نوجوان شخص بھی اس لڑکے کا واقعہ سن کر متاثر ہو گیا اور اس لڑکے کے سینے کے اوپر تھپکی دی اور کہا خداوند کریم تمہارا بھلا کرے۔ ناظرین کرام، ہماری زندگی میں ایسے بہت سے حالات و واقعات آتے ہیں جب دنیا کے بہت سے واقعات ہمیں متاثر بھی کر جاتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوسرے سامعین کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ مزید واقعات بھی آپ لوگوں تک ملتے رہیں۔ ہمارے چینل پر مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے اصل حقیقت کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک